الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد عدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ماؤہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزیزان محترم، 6 رجب المرجب کو سلطان الہند، والی ہند، عطائے رسول، خواجہ ہند الولی، خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا عرس مبارک تھا۔ الحمدللہ آستانہ عالیہ قادریہ نقیبیہ فیضان شاہ ناصر پر ختم شریف کی محفل ہوئی اور آپ کی ذات بابرکات پر سیر حاصل گفتگو بھی ہوئی۔ چونکہ جو مسجد کے سامعین ہیں، میں نے کہا وہ آپ کی تعلیمات سے مستفیض ہو جائیں، تو آج جو ٹاپک، جو مضمون میں نے سرنامہ سخن بنایا ہے وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی یاد ہے، اور انشاءاللہ عز و جل جو آستانے پہ درس تصوف ہوتا ہے تو آج باقاعدہ آپ کا عرس بھی ہوگا، محفل سماع بھی ہوگی۔ عزیزان محترم، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی غم اور نہ کوئی حزن ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیسے پتہ چلے گا ولی کون ہے، ولی کس کو کہتے ہیں؟ ابو داؤد شریف کی یہ حدیث سننے کے بعد اگر آپ بھی ولی بننا چاہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے، بن سکتے ہیں۔ جانے جانا جانے کائنات نے خود فرما دیا، ایک اور موقع پہ فرمایا اولیائی تحت قبائی لا یعرفہم غیری، اولیاء میرے دامن میں چھپے ہوئے ہیں، میرے سوا ان کو کوئی نہیں پہچان سکتا۔ میں ولی بننے کی بات کر رہا ہوں، پہچاننے کی بات نہیں کر رہا۔ کیسے پتا چلے گا ولی کون ہوتا ہے، یہ ایک اور بات ہے، لیکن ولی بننے کی جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب اور ترکیب بتائی ہے وہ یہ ہے، جب پوچھا گیا اے جانے جانا جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے ولی کون ہوتا ہے، میرے آقا نے فرمایا وہ لوگوں سے ملے گا تو اللہ کے لیے، بچھڑے گا تو اللہ کے لیے۔
کسی کو کچھ دے گا تو اس کے لیے، کچھ لے گا تو اس کے لیے، گرم رکھتے ہیں ملاقات بد و نیک سے ہم، تیرے ملنے کے لیے ملتے ہیں ہر ایک سے ہم۔ تو لوگوں کو جو سامنے نہ رکھے، لوگوں کے معاملات کو نہ دیکھے، اپنے رب اور رسول کی طرف متوجہ رہے، اور ہر وقت جس سے بھی ملاقات کرے اس کی رضا کے لیے کرے، جس سے جدا ہو اس کے لیے ناراضگی ہو اس کے لیے، جس کا مطمع نظر، جس کی ہر وقت جس کی نظروں میں جمال جہاں آ رہا ہو، اس کو ولی کہتے ہیں، اس کو ولی کہتے ہیں۔ اور ہمارا مزاج کیا بن چکا ہے؟ ہمیں چائے کوئی نہ پلائے سلام ختم، ہاتھ نہ ملائے سلام ختم، اٹھنا بیٹھنا جناب والا کوئی کھڑا نہیں ہوا ہمارے لیے، سلام دعا ختم۔ ہم نے تو وہ اپنی ذات کو ہی سامنے رکھ لیا ہے، رب اور رسول کی رضا کو چھوڑ دیا ہے۔ اسی لیے تو آپ کو پیر تو مل جائیں گے، ولی قسمت سے ملتے ہیں۔ پیر تو مل جائیں گے، ولی مقدر سے ملتے ہیں۔ تو ولی کی نشانی محبوب نے یہ فرمائی، جس سے ملے اس کے لیے ملے، جس سے جدا ہو اس کے لیے جدا ہو، اپنی مرضی نہ ہو، اس کو ولی کہتے ہیں۔ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ خود بھی ایمان والا ہوتا ہے اور اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ ایمان والا بھی ہو، ایمان بھی لائے، اور اللہ سے ڈرنے والا بھی ہو۔ آج ہم نے تصوف سمجھ لیا ہے کہ جو پیر صاحب 10 انگوٹھیاں پہن لے بڑا پیر ہے، لمبی داڑھی رکھ لے بڑا پیر ہے، بڑی دستار باندھ لے بڑا پیر ہے، بڑی گاڑی رکھ لے بڑا پیر ہے۔ دوستو، اس میں ولایت کی کوئی نشانی نہیں ہے۔ ولی وہی ہوتا ہے جو لوگوں سے ملتا ہے تو اس کے لیے ملتا ہے، بچھڑتا ہے تو اس کے لیے بچھڑتا ہے، جس کا جینا بھی اس کے لیے ہے، مرنا بھی اس کے لیے ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا نا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، محبوب ان سے فرما دیجئے میری نماز، میرا روزہ، میری زکوٰۃ، میری قربانی، میرا جینا، میرا وصال، سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ تو دوستو، دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جاتا ہے وہ زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں۔ جس کی موت صرف اللہ کے لیے ہو وہ تو زندہ، اور جس کا سب کچھ اللہ کے لیے، ان کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ جس کا ملنا بھی اللہ کے لیے، بچھڑنا بھی اللہ کے لیے، کچھ لینا بھی اللہ کے لیے، کچھ دینا بھی اللہ کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ مزار ہر ایک کا نہیں بنتا، اچھا گھر زندوں کا بنتا ہے، اچھا گھر زندوں کا بنتا ہے۔ تو یہ مزار مردوں کے نہیں بنتے، مزارات زندوں کے بنتے، کیونکہ وہ اللہ کے لیے جیتے تھے، اللہ کے لیے مرتے تھے۔ جن کا وصال، جس کی موت اللہ کے لیے ہو وہ تو زندہ ہو، جس کا سب کچھ اللہ کے لیے، ان کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ غوثیہ۔ تو اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، محبوب ان سے فرما دیجئے، میں بارہا عرض کر چکا، توراتا اس لیے رہتا ہوں کہ نئے جو دوست آتے ہیں ان کی بھی عقل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعدار ہیں اور ان کے وسیلے کے قائل ہیں، ایسے نہیں ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے یہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ آپ اٹھائیں اس آیت کا شان نزول کیا ہے۔ ایک قبیلہ تھا، وہ کہا کرتا تھا ہمیں اللہ تک پہنچنے کے لیے نہ نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارا تو ڈائریکٹ تعلق ہے، ہمارا ڈائریکٹ تعلق ہے، یہ قبیلے قیامت تک رہیں گے۔ آج وہ گروہوں اور فرقوں کی صورت میں بٹ گئے، وہ کہتے چھوڑو یار، نبی کی بات کیوں کرتے ہو، بس اللہ اللہ کیا کرو۔ آپ کو بھی اپنے گرد و پیش میں نظر آئیں گے ایسے لوگ۔ تو یہ برادری آج کی نہیں ہے، یہ پرانی ہے، اور انہوں نے کہا ہمیں اللہ تک پہنچنے کے لیے حضور کی ضرورت نہیں ہے، ہم بڑے اللہ کے محب ہیں، اللہ کی باتیں کرنے والے، ہم اللہ کے عاشق ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آج بھی آپ کو بہت سارے نظر آئیں گے۔ تو اللہ نے اس کا رد کر دیا، اللہ نے نفی فرما دی، فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میرے محبوب ان سے بتا دیجئے اگر یہ میری محبت کے دعوے دار ہیں تو میرے یار تیرے پیچھے پیچھے چلے، ہاں جی تیرے پیچھے پیچھے چلیں، تیری اتباع کریں، تو پھر میں ان کو اپنا محبوب بنا لوں گا۔ تو پتہ چلا جو نبی کو چھوڑ کے خدا کو مانتے ہیں وہ ابلیس کہلاتے ہیں، اور جو نبی کو مان کے خدا کو مانتے ہیں وہ اللہ کے یار کہلاتے ہیں، محب کہلاتے ہیں۔ میں نے حدیث نہیں پڑھی، حدیث نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، جو یہ کہتا ہے مجھے اللہ سے بڑا پیار ہے، محبوب ان سے فرما دیں کہ میرے پیچھے پیچھے چلو، میرے پیچھے پیچھے چلو۔
اکثر لوگ مکے جاتے مدینے نہیں جاتے. ان سے کہا جو کیوں نہیں بات جی ہمارا مسئلہ حل ہو گیا. میں نے کہا میں نے کتب حدیث میں پڑھا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دجال ہر جگہ جائے گا مگر حرمین شریفین میں نہیں آئے گا. مدینے تو دجال آئے گا ہی نہیں. دجال مدینے نہیں آ سکتا. دجال ایک سوچ کا نام ہے. دجال مدینے نہیں جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے محبوب جو تیرے پیچھے پیچھے چلے وہ میرا محبوب بنے گا. تو محبوب آپ تو گئے مدینے اور یہ پیچھے مدینے نہیں جاتا, یہ تیرا محبوب کیسے ہو سکتا ہے؟ بات نہیں سمجھے آپ. تو اللہ کا محبوب تو وہی ہوگا کہ محبوب مدینے گئے تو یہ بھی پیچھے. دیکھیں نا جو اللہ نے جس کو صدیق اکبر کہا ہے, اپنا یار کہا ہے, اور صحابی رسول کہا ہے, لا تحزن ان اللہ معنا جس کے لیے کہا ہے, لصاحبہ جس کے لیے کہا ہے, ثانی اثنین جس کے لیے کہا ہے, وہ صدیق اکبر میرے آقا بازار میں تھے صدیق ساتھ ہے. میرے آقا جو غار میں تھے صدیق ساتھ ہے. میرے آقا سفر میں ہے صدیق ساتھ ہے. حضر میں ہے صدیق ساتھ ہے. آپ مکے میں ہیں میرے صدیق اکبر ساتھ ہے. آپ مینا میں ہیں صدیق اکبر ساتھ ہے. آپ عرفات میں ہیں صدیق اکبر ساتھ ہے. آپ جناب مزدلفہ میں ہیں صدیق اکبر ساتھ ہے. میرے آقا مکے میں ہیں صدیق اکبر ساتھ ہے. میرے آقا مدینے میں ہیں صدیق اکبر ساتھ ہے. تو پتہ چلا جہاں جہاں محبوب جائے ان کے پیچھے پیچھے چلتے جاؤ, اللہ تمہیں بھی اپنا محبوب بنا دے. تو بڑے بال رکھنے سے ولی نہیں ہوتا, 10 انگوٹھیاں پہننے سے ولی نہیں ہوتا, جناب والا جبہ کبا سے کوئی ولی نہیں ہوتا. ولی ہوتا ہے کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تقریر آج کی ہو گئی جو میں نے کہنا تھا. اور تقریر یہی تھی, ایک بات سمجھ میں آ جائے, ایک جملہ سمجھ میں آ جائے, تقریر یہی تھی. لیکن موضوع چونکہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے تو میں عرض کر دوں. اچھا ایک اور بات, بہارستان عبدالرحمن جامی کی کتاب ہے, شرح ہے گلستان بوستان کی, اس میں ایک حدیث نقل ہے جب قیامت کا دن ہوگا. یہ میں وہ ان ذہنوں کو جواب دے رہا ہوں جن کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے یار یہ کبھی خواجہ معین الدین کا نام لیتے ہیں, کبھی غوث پاک کا نام لیتے ہیں, یا کبھی بابا فرید الدین کا نام لیتے ہیں, کبھی حضرت بایزید بسطامی کا نام لیتے ہیں. آخر ان کو کیا ہو گیا؟ ان کو جواب دے رہا ہوں ہم کیوں نام لیتے ہیں. اس لیے نام لیتے ہیں بہارستان میں حدیث پاک ہے جب قیامت کا دن ہوگا بعض بندے جہنم میں جائیں گے, جہنم جانے کا حکم ہوگا, اللہ فرمائے گا فرشتوں ان سے پوچھو یہ میرے کسی ولی کے نام سے واقف ہے؟ یہ میرے کسی ولی کے نام سے واقف ہے؟ ارے یہ بابا فرید الدین کو جانتے ہیں, یہ خواجہ قطب الدین کو جانتے ہیں, یہ خواجہ معین الدین کو جانتے ہیں, یہ خواجہ نصیر الدین کو جانتے ہیں, یہ خواجہ نظام الدین کو جانتے ہیں, یہ قبلہ عالم کو جانتے ہیں, یہ سیدنا پیر مہر علی شاہ کو جانتے ہیں, یہ حضرت بابا نقیب اللہ شاہ کو جانتے ہیں. اگر یہ جانتے ہیں تو میں نے لازم کیا جو میرے ولی کو جانے پھر جہنم میں جائے ان کو جنت میں بھیجیں. اس لیے نام لیتے ہیں. اچھا حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے فقہا نے یہ بات لکھی ہے, حوالہ میری لائبریری میں موجود ہے. حضرت بایزید بسطامی جب دنیا سے جانے لگے تو آپ کو دیدار ہوا, اے بایزید بسطامی جس کو تیرا نام یاد رہے گا وہ جنتی ہے. جس کو بایزید بسطامی میرے آقا کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں, تو نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کو جن کا نام یاد رہے وہ تو جنتی. جس کو نبیوں کے امام کا نام یاد رہے ان کے جنت میں جانے کا عادت کیا ہے. سمجھ چلی میں آ رہی ہے بات. اس لیے کبھی کسی کا نام لیتے ہیں آپ کو یاد ہو جائے, کبھی کسی کا نام لیتے ہیں آپ کو یاد ہو جائے. یاد کراتے پھر ہماری ڈیوٹی ہے. ہو سکتا ہے ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہے, کسی ولی کی یاد سے ہی جنت میں چلے جائیں. اچھا کوئی یہ کہے کہ جناب حدیث پاک کو ہم نہیں مانتے. آج کل کافی ایسی بیماریاں بھی تو ہے نا ہمارے معاشرے میں پیدا ہو گئی, ہم حدیث کو نہیں مانتے. میں نے کہا چلو قرآن کو تو مانتے ہیں. کسی انسان کا ذکر نہیں ہے. ایک کتا ہے جنس کا کتا جس کو اصحاب کاف کا کتا کہتے ہیں, قلب باسط ذراعہ بالوسیل, کتا ہے. اللہ نے قرآن میں ذکر کیا, سورہ کاف پوری ہے, جنس کا کتا ہے.
ولی جا رہے تھے تو وہ بھونکا، انہوں نے پتھر اٹھایا مارنے کے لیے، انہوں نے کہا میں رستہ بتا رہا ہوں، بھونک نہیں رہا۔ ولیوں کو بھونکنا میرا کام نہیں ہے، میں ان کتوں سے نہیں ہوں جو ولی کو بھونکے، میں تو تمہاری مائیت چاہتا ہوں، مجھے ساتھ رکھ لو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتے کا قرآن میں ذکر کیا، اتنے تھے، تین تھے تو چوتھا کتا، 5 تھے تو 4 تھے تو 5واں کتا، 5 تھے تو 6واں کتا، یعنی ہر جگہ اس کا قلبن 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 قرآن میں ذکر آ گیا، کتے کا ذکر ہے، کتے کا ذکر ہے۔ اب آپ تفاسیر اٹھائیں، یہ کتا 309 سال ولیوں کے در پہ بیٹھ رہی ہے۔ ولی بھی بنی اسرائیل کے ہیں، اس امت کے نہیں ہیں۔ یہ نبی بھی سب سے اعلیٰ، یہ امت بھی سب سے اعلیٰ، اور یہ ولی بھی باقی امتوں سے اعلیٰ۔ یہ توجہ رکھیں، اشارہ دے رہا ہوں، اہل علم بیٹھے۔ اب وہ کتا 309 سال بیٹھا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، روزے، زکاتیں، حج، کوئی پڑھتا تھا، کوئی، وہ تو جانور ہے اور ہے بھی کتا، کتے نماز نہیں پڑھتے، کتے روزہ نہیں سمجھے، آپ بات کو دیکھتے نا میں نے کیا کہا، زکات نہیں دیتے، حج، یہ تو انسانوں کے لیے، کتوں کے لیے اوپر کہاں لازم ہے۔ اب وہ بیٹھا رہا، کرتا کیا رہا؟ ولیوں کو تکتا رہا۔ اللہ نے وہ قرآن بنا دیا اور فرمایا یہ کتا حضرت انسان کی صورت میں جنت میں جائے گا۔ قرآن کا میں نے حوالہ دیا، آیت پڑھ دی، سورۃ کاف کا مطالعہ کر لیں، جنس کا کتا ہو ولی کے در پہ بیٹھ جائے وہ جنت میں جائے گا۔ یہ انسان وہ اولیاء کے در پہ بیٹھیں گے تو ان کا عالم کیا ہوگا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ تو عزیزان محترم، کتا یاری لگا لے ولیوں سے تو وہ جنت میں جائے گا، بندہ یاری لگا لے تو ان کا مقام کیا ہوگا؟ تو اس لیے روزانہ کبھی کسی ولی کا نام لیتے ہیں آپ کے سامنے، کبھی کسی کا نام۔ کئی لوگ تو بڑے پریشان ہو رہے ہیں، میں نے قرآن تو نہیں لکھا، کئی تو چہرے بتا رہے ہیں، شکلوں سے ابھی بھی ظاہر ہو رہے ہیں، بڑے پریشان ہیں، یہ کیا کہہ دیا؟ یہ اشرف علی تھانوی نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ یہ کتا ولی کے در پہ بیٹھا رہا، یہ حضرت انسان کی صورت میں جنت میں جائے گا۔ وہ تھانوی صاحب کہتے ہیں کتا ہو اور ولی کے در پہ بیٹھ جائے وہ جنت ہی ہے، اگر یہ بندہ ولی کا وفادار ہو جائے اس کا عالم کیا ہوگا؟ آپ کو بات سے پریشانی ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں معاملات سے پریشان ہو رہی ہے، میں تو آپ کو اولیاء کی برکت سے در رسول پہ لے جانا چاہتا ہوں، اور جو در رسول پہ پہنچ جائے خدا کا محبوب بنانا چاہتا ہوں۔ ان کو تم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہے تمہارا عقیدہ بہتر کرنا چاہتا ہوں، عقیدہ بہتر ہو جائے۔ عزیزان محترم، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب جو قوم ہے، بعد میں جو قوم آئے گی جنہوں نے دیکھا نہیں، تو ان سے اگر پیار کریں گے کوئی فائدہ ہوگا؟ میں اس کی شرح کر دیتا ہوں۔ بعد میں لوگ آئیں گے حضرت ابوبکر صدیق سے پیار کریں گے، حضرت فاروق اعظم سے پیار کریں گے، حضرت عثمان غنی سے پیار کریں گے، حضرت مولا علی سے پیار کریں گے، حسنین کریمین سے پیار کریں گے، آل بیت سے محبت رکھیں گے، ہاں جی ان سے پیار کریں گے، ازواج مطہرات سے محبت رکھیں گے، ان کا ادب کریں گے، پھر تابعین صحابہ سے محبت رکھیں گے، اہل بیت اور تابعین تبع تابعین سے، پھر مجتہدین سے، ائمہ سے، پھر اولیاء سے، پھر اذکیاء سے، پھر نقباء سے، پھر نجباء سے، پھر غاسلین سے، پھر کاملین سے، پھر عاشقین سے، کوئی فائدہ ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرے گا قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوگا۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، میں نے کیا کہا؟ ہاں، المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو غریب نواز کہتے ہیں۔ غریب نواز کیوں کہتے ہیں؟ غریب نواز کہتے ہیں اس لیے، پہلے غریب نواز کا معنی سمجھ لیں، جو غریبوں کو نوازتا رہے، جو غریبوں کو نوازتا رہے اس کو غریب نواز کہتے ہیں۔ آپ بچپن کا آپ کا زمانہ ہے، تھوڑی عمر کے ہیں، عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ایک نابینا بچہ، آنکھیں اس کی سلامت نہیں ہے، روڈ پہ کھڑا زاروں کا زار رو رہا ہے، عید گاہ کے راستے پہ کھڑا ہے،
اب یہ کامل ولی تھے، مادرزاد ولی تھے، جب ان کی نظر اس نبینہ پر پڑی، دیکھا کہ وہ رو رہا ہے، آپ اس کے قریب گئے، فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا حضور بات یہ ہے، میرا باپ نہیں ہے، ماں نہیں ہے، یتیم ہوں، آج کپڑے نہیں ہیں، عید کا دن ہے، کاش میرے ماں باپ ہوتے، میرا کوئی بھائی ہوتا، میرے عزیز و اقربا ہوتے، میرے رشتہ دار ہوتے، تو آج میں بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو جاتا، شریک ہو جاتا۔ آپ کا دل تڑپ گیا، اس بچے کو ساتھ لیا، ساتھ لے کے اپنی اماں جان کو کہنے لگے امی جی اس کو غسل دے دیں، جو میں نے کپڑے پہنے ہیں نئے ان کو پہنا دیں، میں دھلے ہوئے کپڑے پہن لوں گا، میں دھلے ہوئے کپڑے پہن لوں گا۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے اپنے نئے کپڑے اس کو پہنا دیے، خود پرانے کپڑے پہن کر اس کا ہاتھ پکڑ کے عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں۔ خاتم غیبی سے آواز آئی یہ تو ہے ہی غریب نواز، یہ تو ہے ہی غریب نواز، اب قیامت تک لوگ آپ کو غریب نواز ہی کہتے رہیں گے۔ چراغ چشت شہ اولیاء غریب نواز، میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز، میں پل سراج سے گزروں تو اس طرح گزروں، ادھر فرید کھڑے ہوں ادھر غریب نواز۔ ویسے مجھے یہ بھی تردد نہیں ہے، خوشی ہے اس بات کی کہ ادھر نقیب کھڑے ہوں ادھر غریب نواز۔ تو عزیزان محترم، یہ غریب نواز ایسے ہیں جب کسی کو پکڑ لیتے ہیں نا پھر چھوڑتے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، ایک دن ایک شرابی نے شراب پی کے آ رہا تھا، تو حضرت شاہ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ گزرے، تھا تو شرابی لیکن مؤدب تھا، ادب کرنے والا تھا، ولیوں کا ایبی تھا، بدتمیز نہیں تھا۔ اچھا میں نے چلو اس طرح بات نہیں کرتے، پھر آپ اس کا معنی اور لے لیں گے۔ اب وہ آ رہا تھا جناب والا، جیسے آیا نا تو انہوں نے دیکھا حضرت شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ جا رہے ہیں، کتاب کا نام ہے مدارج السالکین، ملفوظات ہیں حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ کے، کتاب کا حوالہ دے تو بغیر پڑھے بات نہیں کرتا، آپ کو کتاب میسر ہو تو پڑھ لیجئے گا۔ تو اب انہوں نے دیکھا اس شرابی نے عیبی نے کہ ایک اللہ کے دوست آ رہے ہیں، اللہ کے دوست آ رہے ہیں، شہاب الدین سہروردی عام شخصیت نہیں ہے، حضرت بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ کے پیر ہیں، شیخ الاسلام والمسلمین حضرت بہاؤالدین زکریا کا پیر، ان کے مقام کا کیا کہنا۔ اب انہوں نے دیکھا اللہ کے ولی ہیں، رستہ تھوڑا تھا، جب آپ قریب گئے نا تو آپ نے پیراہن پہنا ہوا تھا، چونکہ عراق میں بڑے کھلے کھلے جبے پہنتے ہیں، تو جبے کا ایک دامن کا ایک تھوڑا سا حصہ اس شرابی سے ٹچ ہو گیا۔ یہ اس کی بات نہیں کر رہا جس نے ہاتھ میں ہاتھ دیا، اس کی بات نہیں کر رہا، ان کا تو مقام ہی کچھ اور ہے۔ ہاں جی، ان سے جن کو دامن ٹچ ہو گیا، تھوڑا سا کپڑا ٹچ ہو گیا، حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ کہتے جب وہ شرابی مرا، آج یہ رواج ہے کہ قبر میں بیٹھنے نہیں دیتے، پہلے تو جب دنیا سے کوئی جاتا تھا ولی مراقبہ کر کے بیٹھے رہتے تھے کیا ہوا اس کے ساتھ، کشف الصدور کو بھی جانتے تھے، کشف القلوب کو بھی جانتے تھے۔ اب تو آگے اندھے مندے وہ کہتے نیلے پیلے رنگ ہی نہیں ہے، تو ان کو کہا جائے گا آنکھوں کا علاج کرو، رنگ ہے۔ آج بھی کوئی نظر رکھتا ہو تو قبر سے بات کی جا سکتی ہے، قبر والے سے کلام ہو سکتے ہیں، آنکھیں سلامت۔ ہاں جی، اب جناب والا مراقبہ کیا تو کیا دیکھتے ہیں، حضرت شہاب الدین سہروردی کی روح مقدسہ آئی، فرشتوں سے ارشاد کرنے لگی اس کو چھوڑ دو، کیونکہ اس کا دامن میرے دامن سے لگا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، آپ کے مرید نہیں ہیں، یہ دامن سے دامن لگا تو آپ اس کی سفارش کے لیے آ گئے۔ فرمانے لگے جب اس کا دامن میرے دامن سے لگا تھا، اب لجبالی اور وفا کا تقاضا یہ اب ان سے میں دامن نہ بچاؤں، اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت میں ساتھ لے جاؤں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، امام اہل سنت۔ اچھا اب مجھے پھر حوالہ دینا پڑے گا، اب پھر حوالہ دینا پڑے گا۔ آپ لوگ کئی ذہن ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، تھنک ٹینک بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہیں گے یار سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ولی جنت میں کیسے لے جائیں۔ اب میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا مضمون تو پڑھ ہی لوں گا، اگلے جمعے زندگی نے وفا کی، تو اب پہلے آپ کا ذہن صاف کرنا، پہلے قرآن سے پوچھ لیتے ہیں ولی کام آتے ہیں کہ نہیں آتے۔
پھر حدیث کو پڑھ لیتے ہیں. توجہ ہے آپ؟ ہاں جی، بیدار رہے، پتہ نہیں کب آپ جاگے ہوئے. اگر آپ جاگ جاتے تو گستاخ پیدا ہی نہ ہوتے، یہ آپ کے سونے سے پیدا ہوتے. اور جب یہ مسجد میں بیٹھا کرے نا، پیلروں کے ٹیک لگا کے نہ بیٹھا کرے، تھوڑا سا ایک جھٹکا نیند کا آیا وضو ختم ہو جائے نا، تھوڑا اس کو بعد وقفہ لینے بیٹھا کرے. اور آپ ماشاءاللہ ہمارے تو سامعین اتنے خوبصورت ہیں، نیند میں سنتے ہیں ہماری تقریر. اچھا، پہلے قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن یہ بتا، ہمیں یہ پڑھایا گیا عقیدہ قیامت والے دن ولی کام آتے ہیں. ہم حدیث پڑھیں تو حدیث کو رد کر دیا جاتا ہے کہ جی پہلے اس کی سند بتائیں. قرآن تو بتا ولی کام آتے ہیں. قرآن فرماتا ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. سورہ کاف پڑھ لیں. اللہ فرماتا ہے میں جس کو گمراہ کرتا ہوں نہ ولی کے نزدیک جانے دیتا ہوں نہ مرشد کے. اور نہ بلائے، نہ میں ولی کے نزدیک جانے دیتا ہوں نہ مرشد کے. کوئی کہے جی ہم تو نہیں جاتے ولیوں کے پاس، کہو تمہیں جانے جو نہیں دیتا. نہیں سمجھ آئی بات؟ کس طرح نہیں؟ زور سے کہے سبحان اللہ. مرشدہ، میں جب کسی کو گمراہ کرتا ہوں نہ ولی کے نزدیک جانے دیتا ہوں نا. یہ کس کا کلام ہے؟ کلام ربی ہے. اللہ نے فرمایا اب کوئی کہے میں ولی اور مرشد کے پاس جاتا نہیں، کہا تمہیں جانے نہیں دیتے نا، جانے دیتا تو تو جاتا. اور اللہ فرماتا ہے جو جاتا ہے وہ گمراہ نہیں، ہدایت والا ولی ہے جو ولی اور مرشد کے پاس جاتا ہے. اب سوال پیدا ہوا کہ قیامت والے دن یہ کام آئیں گے کرے جائیں گے. سورہ زخرف میں اللہ نے فرمایا الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ. قیامت والے دن سارے رشتے دشمنی میں بدل جائیں گے، کام ہی یہ ولی آئیں گے. سورہ زخرف میں نے پڑھی ہے آیت الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ. قرآن ہے بابا، متقین کام آئیں گے. اخیلا ہے خلیل کی جمع. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ خلیل کو عربی میں خلیل دوست کو خلیل کیوں کہتے ہیں؟ خلیل ہے خلال سے، خلیل ہے خلال سے. آپ دیکھتے ہیں نا دانتوں میں کوئی چیز پھنس جاتی ہے تو آپ اس کو ٹوتھ پک کے ساتھ نکالتے ہیں اندر تک. یعنی ایسا بھی آپ کا گہرا دوست جو اندر تک آپ کے سمایا ہوا ہوگا، قیامت والے دن وہ بھی دشمن ہے. یہ معنی آج میں نے پہلی دفعہ آپ کی نظر کیا کہ خلیل ہے اخیلا ہے خلیل کی جمع، اور خلیل ہے خلال سے. خلال کہتے ہیں جو اندر تک کوئی چیز چلی جائے، یعنی اتنا گہرا جائے. اور ابا بھی کہے گا بیٹا تیرا ابا میں دنیا میں تھا یہاں نہیں. اچھا وہاں یہ دشمنی کیوں ہوگی؟ اس لیے دشمنی ہوگی، آپ نے دیکھا کہ دنیا میں ایک بھائی امیر ہو نا اور دوسرا غریب ہو، وہ غریب تو امیر سے ناراض ہی رہتا ہے کہ یار اگر آپ مجھے پیسے دیتے تو آج میرے بھی حالات ٹھیک ہو. ایسا ہے کہ نہیں؟ بہنیں ناراض رہتی ہیں کہ بھائی جان کے پاس فیکٹریاں ہیں، اتنا پیسہ ہے، اگر ہمیں اتنا دے دیتے تو آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بولیں تو صحیح نا. تو قیامت کا دن ہوگا، باپ کہے گا بیٹے ایک نیکی دے دے میں جنت میں چلا جاؤں گا. ابا تجھے نیکی دے دی تو میرا کیا ہوگا؟ تو قیامت والے دن قرآن کی یہ نص ہے، سارے رشتے دشمنی میں بدل جائیں گے اور ایک رشتہ کام آئے گا، ولیوں کا رشتہ کام آئے گا. ہاں جی، یہ ولیوں سے دور کرنے والوں قرآن کو پڑھو. قرآن میں کیا ہے؟ الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ. قیامت والے دن سارے رشتے دشمنی میں بدل جائیں گے، متقین کا رشتہ کام آئے گا. باری تعالیٰ متقین کون ہیں؟ فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون. جو متقی وہ ہیں جن کو لوگ ولی کہتے ہیں. یہ کیسے راضی کروا لیں گے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ اللہ کے قریب ہے، جو قریب ہوتا ہے وہ کام کروا لیتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب صحیح بخاری، عشق مصطفیٰ ہو تو آتی ہے بخاری، اور نہ ہو عشق مصطفیٰ تو آتا ہے بخار، ان کو آتی نہیں بخاری. صحیح بخاری، جہاں دوسرے مسئلے ڈھونڈتے ہو صحیح بخاری سے تو یہ بھی پڑھ لیا کرو کبھی. صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک ہے جب قیامت کا دن ہوگا اللہ کے ولی جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے. اللہ فرمائے گا میرے دوستو جنت میں چلے جاؤ، جنت میں چلے جاؤ. یہ لجپال اللہ کے ولی لجپال کھڑے ہوں گے، یہ کہیں گے باری تعالیٰ ہم جنت میں نہیں جاتے. کیوں نہیں جاتے؟
جنہوں نے ہمارے ہاتھ پہ بیعت کی تھی وہ جہنم میں اور ہم جنت میں. یہ لجپالی نہیں آئے, یہ وفا نہیں آئے. ہم نہیں جائیں گے. یصلون معنا, یہ نمازیں ہمارے ساتھ پڑھتے تھے. یحجون معنا, یہ حج ہمارے ساتھ کرتے تھے. یعملون معنا, کھاتے ہمارے ساتھ تھے, پیتے ہمارے ساتھ تھے, سنگت ہمارے ساتھ تھی, معیت ہمارے ساتھ تھی, دوستی ہمارے ساتھ تھی, خلوت ہمارے ساتھ تھی, جلوت ہمارے ساتھ تھی, اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہمارے ساتھ تھا. آج ان کو چھوڑ کے ہم اکیلے جنت میں نہیں جاتے. لجپال ہوتے وہی ہیں جو لجپالی کرے. ہم نہیں جائیں گے, ہم ان کو لے کے جائیں گے, ہم لے کے جائیں گے. صحیح بخاری کی حدیث گواہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میرے یاروں, میرے ولیوں, میرے دوستوں, اگر تمہارے چاہنے والے جہنم میں ہیں, ایک رائی برابر بھی ایمان ہے تو ان کو تمہیں اجازت دیتا ہوں جہنم سے نکال کے جنت میں لے جاؤ. اگر آپ کے قلب نازنین پہ بات گراں نہ گزرے تو ایک بات کہہ دوں, عمل بے شک کمزور تھے, رائی برابر بھی ایمان تھا اور نسبت ولیوں کی پختہ تھی تو نکل کے جنت میں جا رہے. تو پتہ چلا ولیوں کی محبت کے لیے رائی برابر بھی ایمان ہو تو کام چل جاتا ہے. نہیں سمجھ آئی بات؟ ہاں میں نے کیا کہا ہے آپ نہیں سمجھے, یہ تو اہل علم سمجھیں گے میں نے کیا کہا. ہاں جی, تو رائی برابر بھی ایمان ہو. پتہ چلا جو ان کو نہیں مانتے انہوں نے کہو رائی برابر ایمان کوئی. رائی برابر بھی ایمان ہوتا تو ان کو تو مانتے. ایمان اگرچہ رائی برابر ہو مگر نسبت پختہ ہو, کام آ جائے گی. عزیزان محترم, یہ نسبت کام آ جائے گی. اچھا نسبت کیسے کام آتی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا من احبنی کان معی فی الجنہ, جو جنت سے جو مجھ سے محبت کرے گا جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اب کئی لوگوں نے کہا جی دیکھیں جی عمل کی بات آپ لوگ نہیں کرتے, تو عمل کا انکار کون کرتا ہے؟ کس نے کہا ہے نماز نہ پڑھو؟ نماز پڑھو, روزہ رکھو, زکوٰۃ دو, حج ادا کرو, چھوٹے بڑے کا احترام کرو, بڑوں کا لحاظ کرو, ماں باپ کا ادب کرو, صدقہ خیرات کرو, یہ ساری باتیں کرو, لیکن محبت رسول بھی کرو. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جانے جانا کے قریب محبت کرتی ہے. اٹھائیں پھر صحیح بخاری, صحیح بخاری. کھجور کا ایک ترنا تھا, ہجر مصطفیٰ میں رویا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ ہجر مصطفیٰ میں رویا ہے, مجھ میں ہی کمی ہے جو بار بار روئے, ورنہ وہ تو بلا لیں جو ایک بار روئے. ہجر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تنہ رویا. اے تنہ تو حافظ قرآن ہے؟ نہیں. نمازی ہے؟ نہیں. روزے رکھتا رہا ہے؟ نہیں. کتنے حج کیے ہیں؟ کچھ نہیں کیا. تو پھر کیا ہوا؟ کہا محبت رسول میں رویا. نہیں سمجھ آئی بات؟ محبت رسول میں رویا ہوں. جانے جانا منبر چھوڑ کر آتے ہیں اور اس کو سینے سے لگا لیتے ہیں, سینے سے لگا لیتے ہیں. من احبانی کان معی فی الجنہ. یار اگر عاشق کھجور کا تنہ ہو تو وہ بھی علم نشرہ کے سینے سے لگ جاتا ہے, اگر امتی عاشق ہو تو میرے آقا کیوں اس کو سینے سے نہیں لگائیں گے؟ توجہ ہے؟ کھجور کا تنہ عاشق ہو تو محبوب سینے سے لگا لیتے ہیں. نہ وہ پی ایچ ڈی اسکالر, نہ وہ علامہ, نہ فہامہ, نہ علامہ, کچھ بھی نہیں, صرف میرے آقا کا دیوانہ. دیوانگی کام آئی نا, محبوب نے سینے سے لگا لیا. اسی طرح محبت رسول پختہ رکھو, عمل بھی بہتر ہو جائیں گے, جنت میں معیت بھی نصیب ہو جائے گی. تو صحیح بخاری کی حدیث پاک, اگر ایک رائی برابر بھی ایمان ہو تو جاؤ چاہنے والوں کو, متبعین کو, محبین کو, مریدین کو, مخلصین کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے جاؤ. اچھا یہاں ایک بات اور بھی عرض کر دوں, جو لوگوں کے پیسے لے کے کھا جاتے ہیں, بڑے حاجی, بڑے نمازی, بڑے پرہیزگار, جب وہ مریں گے نا تو قرضہ معاف نہیں ہوگا. قرضہ معاف نہیں ہے, یہ یاد رکھنا. اور میرے آقا علیہ السلام اس آدمی کا جنازہ ہی نہیں پڑھاتے تھے جس کے اوپر قرضہ ہوتا. اور یہ بھی جانے جانا کہ رحمت اور شفقت کا عالم تھا. آپ فرماتے اس نے یہ مکروہ ہے, میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا. کوئی صحابہ میں کھڑا ہو جاتا, حضور ہم قرض ادا کرتے ہیں, آپ کرم فرمائے, جنازہ پڑھا دیں.
سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ یہ بھی ایک رحمت للعالمین کا اپنا انداز کرم تھا، میرے آقا کی رحمت کا انداز تھا۔ تو قرضہ حاجی کا معاف نہیں ہوتا، حج مبرور کی جزا جنت ہے۔ اگر حج کامل ہو، حج مبرور ہو تو بندہ جنت میں جائے گا، لیکن قرضہ اس کا، اب تو بولے نا آپ نا، کیوں نہیں بولے؟ قرضہ معاف نہیں ہوگا۔ اور اگر شہید ہو گیا، اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، تب بھی وہ معاف ہو، اس کے گناہ ہو جائیں گے، قرضہ اس کا بھی معاف نہیں ہوگا۔ اور اب وہ قرضہ قیامت والے دن کیسے ادا کرے گا؟ جو چیز اس نے قرضہ دینی ہوگی وہ جہنم میں ہوگی، اللہ فرمائے گا جاؤ اس کو اٹھا کے جس سے قرضہ دینا ہے اس کو دو۔ اب وہ جتنی دیر جائے گا جو اس کو تکلیف ہوگی یہ اس بات کی ہے کہ تم نے قرضہ کیوں غصب کیا ہے۔ لیکن اب اللہ کے ولی جا رہے ہیں اپنے دوستوں کو جہنم سے نکالنے کے لیے، اولیاء جائیں گے۔ پڑھیں آپ علامہ بدر الدین عینی کو، امام زرقانی کو، امام قسطلانی کو، امام حجر اسقلانی کو، آپ نے تو پتہ نہیں نام ہی نہیں سنے ہوں گے کبھی۔ یہ شارحین ہیں، یہ محدثین ہیں، پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے، صحیح بخاری کو سمجھیں۔ جب یہ اللہ کے ولی جائیں گے جہنم میں اپنے چاہنے والوں کو نکالنے کے لیے، جس جگہ یہ قدم رکھتے جائیں گے جہنم کی آگ بجھتی جائے گی، اور جہنم کہے گی اے اللہ جلدی جلدی اپنے ولیوں کو نکال، ان کی وجہ سے میری آگ بجھتی جا رہی ہے۔ آپ کو پتہ یہ آگ کیوں بجھتی جا رہی تھی؟ کیونکہ ولی جہاں قدم رکھ دیں وہاں آگ لگتی نہیں ہے، آگ بجھتی ہے۔ اب پچھلے دنوں حاجی صاحب کہنے لگے ہم نے بٹھے پہ آگ لگانی ہے تو آپ آ کے لگا دیں، ہم بجھانے والے، ہم دعا کریں گے آپ آگ خود ہی لگا لیں۔ نہیں سمجھے؟ آگ لگانا ہمارا کام نہیں ہے، بجھانا ہمارا کام ہے۔ جی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو کسی مرید نے نا دو چیزیں گفٹ کی۔ انہوں نے کہا حضور میں لوہے کا کام کرتا ہوں، یہ کینچی اور یہ سوئی لایا ہوں۔ کپڑے چونکہ اس وقت درزی سلائی نہیں کرتے تھے، ہاتھوں سے سیے جاتے تھے، سوئی کے ساتھ سیے جاتے تھے، تو حضور یہ سوئی بھی قبول فرما لیں اور یہ کینچی بھی قبول فرما لیں۔ آپ نے فرمایا بیٹے کینچی تم لے جاؤ، اس کا کام کاٹنا ہے، کاٹنے والی ڈیوٹی ہماری نہیں ہے، سوئی ہم رکھ لیتے ہیں، یہ ملاتی ہے نا، ہم تو ملانے والے ہیں، ہم تو ملانے والے ہیں۔ بس تنگی وقت کا شکوہ رہتا ہے، ابھی میں تمہید ہی باندھ رہا تھا، وقت ختم ہو گیا۔ اللہ میری معروضات کو قبول فرمائے، اولیاء کی سنگت صحبت اور معیت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔